اچھا اس کے علاوہ بھی مرزا قادیانی نے محمدی بیگم سے جو نکاح کی کوشش کی اس میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک فیملی گیم تھی تو اس نے اپنی فیملی کے مختلف لوگوں کو رشتہ داروں کو خطوط لکھے اور ان خطوط میں بھی بیش بہا دھمکیاں بھی تھی اور بہت سی لالچیں بھی تھی. اچھا جی 20 فروری 1888 کو ایک خط لکھا تھا مرزا قادیانی نے مرزا احمد بیگ کو. اب میں اس خط کا پہلے سکین شیئر کر دیتی ہوں پھر آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتی ہوں. ڈیٹ یاد رکھیے گا 1888 20th Feb. ابھی مراقبے سے فارغ ہوا تھا تو کچھ غنودگی سی ہوئی اور خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ احمد بیگ کو مطلع کر دے کہ وہ بڑی لڑکی کا رشتہ منظور کرے. یہ پھر اللہ کی طرف سے یعنی ایک طرح سے اللہ کا ڈر لگانے کی کوشش. ایک اور حکم ہو گیا کہ وہ لڑکی کا رشتہ منظور کرے. یہ اس کے حق میں ہماری جانب سے خیر و برکت ہوگا اور ہمارے انعام و اکرام بارش کی طرح اس پہ نازل ہوں گے اور تنگی اور سختی اس سے دور کر دی جائے گی. اچھا آگے پھر وہی دھمکی شروع ہو گئی یعنی پروز اینڈ کونس دونوں بتا دیتا ہے مرزا قادیانی صاحب کا خط. کرو گے تو یہ فائدے ملیں گے نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا اور اگر انحراف کیا تو مورد عذاب ہوگا اور ہمارے قہر سے نہ بچ سکے گا. یعنی ابھی اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ نکاح کر دو گے تو تم پہ رحمتیں نازل ہوں گی تم پہ برکتیں ہوں گی انعام و اکرام بارش کی طرح ہوں گے اور تنگی اور سختی دور ہو جائے گی اور اگر انحراف کیا تو پھر عذاب ہوگا قہر نازل ہوگا. میں نے اس کا حکم پہنچا دیا تاکہ اس کے رحم و کرم سے حصہ پاؤ اور اس کی بیش بہا نعمتوں کے خزانے تم پہ کھولے جائیں. اور میں اپنی طرف سے تو صرف یہی عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کا ہمیشہ ادب و لحاظ ہی ملحوظ رکھتا ہوں. اور آپ کو یہ لائن بہت اہم ہے جی اور آپ کو ایک دیندار اور ایماندار بزرگ تصور کرتا ہوں اور آپ کے حکم کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں اور حبہ نامہ جب لکھو حاضر ہو کر دستخط کر جاؤں اور اس کے علاوہ میری املا خدا کی اور آپ ہی کی ہے. اب آپ ذرا ناظرین و سامعین کرام الفاظ پہ غور فرمائیے. خط لکھنے والے کا اپنا عہدہ کیا ہے وہ مامور من اللہ ہے وہ اللہ کا نبی ہے وہ اللہ کی طرف سے امام میں بھی بنا کے بھیجا جا رہا ہے اور ایسا امام ایک اس شخص کو جس کے متعلق وہ خود جا بجا کتابوں میں لکھتا ہے کہ یہ بے دین لوگ ہیں ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے ایسے شخص کو دیندار ایماندار بزرگ تصور کر رہے ہیں اور ایسے بے دین شخص کے حکم کو فخر سمجھ رہے ہیں کہ جناب حبہ نامہ لکھ کے رکھو اور میں آ کر خود حاضر ہو کر دستخط کروں اور پھر میری املاک یعنی جو میری پراپرٹی ہے وہ بھی تو آپ ہی کی ہے یعنی وہ حبہ نامہ صرف وہ جائیداد تک نہ آپ رک کے رہے گا میں باقی کی پراپرٹی بھی آپ کو دینے کو تیار ہوں. اور پھر میں نے عزیز محمد بیگ کے لیے پولیس میں بھرتی کرانے کی اور عہدہ دلانے کی بھی خاص کوشش اور سفارش کر لی ہے تاکہ وہ کام میں لگ جاوے اور اس کا رشتہ میں نے ایک بہت امیر آدمی جو میرے عقیدت مندوں میں ہے تقریباً کر دیا ہے. اب آپ دیکھیے ایک شخص کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے ساری پراپرٹی مل جائے اس کے بیٹے کا رشتہ ایک بہت امیر آدمی کے گھر میں ہو جائے اس کے بیٹے کی جاب ایک اچھی سی لگ جائے اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت بھی نازل ہو اس سے بڑی لالچ اور کیا ہو سکتی ہے. دنیا میں ہمارے بڑے بڑے سہارے ہماری اولاد ہے نا اور اولاد کے لیے ہی اگر تمام وسائل اور ذرائع ملنا شروع ہو جائیں تو انسان کوشش کرتا ہے کہ فوراً اگلے کی بات سنے مانے قبول کرے اور اپنے بچوں کا مستقبل سنوار لے. تو یہ ایک طرح سے جو خط لکھا جا رہا ہے احمد بیگ صاحب کو ان کے بچوں کے مستقبل کی بہترین ضمانت دی جا رہی ہے اور ساتھ ایک لائن میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ ساری باتیں تو ہیں لیکن اگر تم پھر گئے تو پھر عذاب بھی ہوگا اور قہر بھی نازل ہوگا. اچھا اس خط کے بعد